السلام علیکم ڈیفینسرز فرسٹ ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکیہ کی جانب سے دنیا کے پہلے انمینڈ ایئر کرافٹ اچیو کیے جانے والے مائل سٹون سے متعلق خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کورین کمپنی کے لیے بڑا کانٹریکٹ، پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ ایکسرسائز، برازیل سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترکیہ کی ڈیفنس انڈسٹری نے آج ایک میسو مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ آج ترکیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ سے ایئر ٹو ایئر میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کی ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ کی بیکر کمپنی قزل انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر گزشتہ کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، گو کہ قزل انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ سے اس سے پہلے ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن فائر کرنے کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ سے ترکیہ کے مقامی سطح پر ہی تیار کیے جانے والے بوزوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کو ایریل ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا گیا۔ خیال رہے کہ گوگدوگان ترکیہ کی ٹی بی ٹیکسیج کا تیار کردہ BVR یعنی بیونڈ ویژن رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، اور اس تجربے میں اس میزائل سے دور فاصلے پر موجود جیٹ انجن سے چلنے والے ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ نے یہ مائل سٹون مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کیا ہے، کیونکہ ٹارگٹ کو ریڈار پر لاک کرنے سے لے کر میزائل کے لانچ اور ہٹ کرنے تک تمام عمل ترک ساختہ پلیٹ فارمز پر مکمل ہوا ہے۔ یہ کامیابی اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ دنیا بھر میں موجود کسی بھی UAV سے اب تک دور فاصلے پر تیز رفتار ایریل ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا۔ اس قسم کے مشن کے لیے ہائی سپیڈ فلائٹ کے ساتھ ساتھ متعلقہ آلٹیٹیوڈ اور طاقتور ریڈار کے ساتھ ساتھ مضبوط ڈیٹا لنک اور خودکار فائر کنٹرول کمپیوٹنگ درکار ہوتی ہے، جو روایتی ڈرونز کے بس کی بات نہیں تھی۔ امریکہ، چین اور آسٹریلیا گو کہ ابھی تک ایکسپیریمنٹل یا تجرباتی لیول پر ہے، جبکہ ترکیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ اب اصل فضائی جنگ میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ قزل کا یہ ایئر ٹو ایئر ہٹ کرنے کا مائل سٹون مستقبل کی ایئر وارفیئر کو بڑی حد تک بدل دے گا، کیونکہ یہ پہلی بار ممکن ہوا ہے کہ بغیر پائلٹ پلیٹ فارم نے نہ صرف لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کر اڑنے بلکہ BVR رینج پر حقیقی فضائی دشمن کو خود مختار انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ کے قزل نہ صرف ترک ایئر فورس بلکہ اتحادی ممالک کو بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور پاکستان ایئر فورس اس انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی پوٹینشیل بائر میں سے ایک ہے۔ خیال رہے کہ عام طور پر UAVs AIM-120 کلاس کے BVR ایئر ٹو ایئر میزائلز کو فائر کرنے کے حوالے سے نہ تو متعلقہ کائنیٹک انرجی پرووائڈ کر سکتی ہیں، بلکہ یہ UAVs سلو اڑنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ ریڈار سے بھی اکوپ نہیں ہے جو اس قسم کے لانگ رینج ویپنز کے لیے متعلقہ سوٹیبل ڈیٹیکٹنگ سینسر بن سکیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قزل انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ پر ترکیہ کی ایسلسان کے تیار کردہ مراد ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکین ارے ریڈار کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس ٹیسٹ میں بھی اس ریڈار نے پہلے متعلقہ ہدف کو ڈیٹیکٹ اور لاک کیا۔ جبکہ حالیہ ٹیسٹ کی ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس ٹیسٹ کے دوران قزل انمینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ساتھ فلائی کرنے والے 5 F-16 فائٹر ایئر کرافٹ میں ترک کمپنی ایسلسان کے CEO اور ٹی بی ٹیکسیج کے ڈائریکٹر کے علاوہ راکٹسان کے جنرل مینیجر بھی ترک کمپنی بیکر کے CTO کے ساتھ فلائی کر رہے تھے۔ پاکستان آرمی کے دستے رائل سعودی لینڈ فورسز کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز کے سلسلے میں اس وقت سعودی عرب میں البتار 2 ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق یہ ایکسرسائز بنیادی طور پر ٹروپس کی کامبیٹ ایفیشنسی اور ریڈینس کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ آپریشنل ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے اور ملٹری ریلیشن شپ کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے کنڈکٹ کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی آرمڈ فورسز میں نیول ڈومین کے ساتھ ساتھ ایئر فورسز اور آرمیز کے درمیان پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف اوقات میں ایکسرسائزز کنڈکٹ کی جاتی رہی ہیں، جبکہ حالیہ ایکسرسائز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خیال رہے کہ البتار 2 گو کہ اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ ہے، تاہم پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان اب سے کچھ عرصہ پہلے طے پانے والے اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدے کے بعد یہ دونوں ممالک کی آرمیز کے درمیان اس قسم کی پہلی ایکسرسائز تھی۔ فرانس کی جانب سے مصر کو 2021 میں آرڈر کیے جانے والے 30 رفال فائٹر جیٹ کے سلسلے میں 3 ایئر کرافٹ کا ایک اور بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں سیریل نمبر EM-12
EM-13 اور EM-14 کو سپاٹ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے اگلے روز ہی منظر عام پر آنے والی ویژولز کے مطابق ایجپشین ایئر فورس ان 3 رفال فائٹر جیٹ کو فلائی کر رہی تھی۔ خیال رہے کہ مصر رفال فائٹر جیٹ کو اکوائر کرنے والا پہلا ایکسپورٹ یوزر ہے اور اس نے 2015-16 میں 24 رفال فائٹر جیٹ ابتدائی طور پر آرڈر کیے تھے، جبکہ 30 مزید 2021 میں فرانس سے آرڈر کیے گئے تھے۔ گو کہ مصر کو ابتدائی 24 رفال فائٹر جیٹ کے ساتھ میٹیور BVR لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل پرووائڈ نہیں کیے گئے، تاہم بعد میں مصر کی جانب سے فرانس سے کی جانے والی ریکویسٹ کے تحت ان میزائلز کی فراہمی کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ فرینڈز، اگر آپ رفال فائٹر جیٹ کی تمام تر خصوصیات، اس کی ڈیولپمنٹ ہسٹری اور اس کے ویریئنٹس کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، برازیل کی نیوی نے ایک ہی روز 2 ڈیفرنٹ کلاس کی سب مرینز باقاعدہ انڈکٹ کر کے نیا مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ برازیل کی نیوی کی جانب سے رائشیلو کلاس کی ایک سب مرین کو 26 نومبر 2025 کو باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا ہے، جبکہ اسی روز ہی اسکارپین کلاس کی ڈیزل الیکٹرک سب مرین کو، جس کو S-43 کا نام دیا گیا ہے، باقاعدہ برازیلین نیوی میں کمیشن کیا گیا۔ اسکارپین کلاس کی یہ چوتھی جبکہ رائشیلو کلاس کی یہ تیسری سب مرین تھی جنہیں سملٹینیسلی برازیلین نیوی میں باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا۔ برازیل کی نیوی اس کے علاوہ نیوکلیئر پاورڈ اٹیک سب مرین SN-10 بھی اپنے فلیٹ میں باقاعدہ انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کو باقاعدہ 2024 میں لانچ کیا گیا تھا۔ فرینڈ، ساؤتھ کورین ڈیفینس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن نے ہنوا ایروسپیس کو LSAM سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے۔ اس $482 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت ہنوا ایروسپیس کے لیٹسٹ اور ایڈوانس قرار دیے جانے والے لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل، جسے LSAM کہا جاتا ہے، اس کو آنے والے عرصے میں ساؤتھ کورین آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ ہنوا ایروسپیس اس سے پہلے دیگر کورین کمپنیوں کے ساتھ مل کر MSAM متعارف کرا چکی ہے، جسے مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا چکا ہے، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کمپنی کو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ MQ-9B ڈرونز کی بڑے نمبرز میں پوٹینشل پرچیز سے متعلق بات چیت کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عربیہ گو کہ پہلے ہی بڑی تعداد میں ہیل یعنی ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس کلاس کے ترک ساختہ اکینجی ڈرون اکوائر کر چکا ہے، تاہم سعودی عربیہ کی جانب سے امریکی ساختہ MQ-9B ڈرون میں بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے دلچسپی کا اظہار کیا گیا تھا۔ سعودی کراؤن پرنس کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران جہاں F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے متعلق امریکہ نے گرین سگنل دیا ہے، وہیں غالباً MQ-9B ڈرون سے متعلق بھی امریکی حکومت کی جانب سے جنرل اٹامکس کو گرین سگنل دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ 130 MQ-9B ڈرون سے متعلق فروخت کی جنرل اٹامکس کی جانب سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔